کچھ سنتیں اور آداب شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ کچھ کا تعلق عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہے اور کچھ آداب اور سنتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے ہے۔ پہلا ادب یہ بیان کیا گیا کہ صبح سویرے جلدی اٹھنا تاکہ نماز فجر باجماعت محلے کی مسجد میں ادا کی جا سکے۔ پھر عید الاضحیٰ کی ایک سنت مسواک کرنا ہے۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور محبوب سنت ہے۔ ہر نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن خاص طور پر اس کے بارے میں اس کو سنت قرار دیا گیا ہے تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر غسل کرنا عید کے دن یہ سنت ہے۔ جس طرح جمعے کے دن ہم غسل کر کے جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں کہ اس دن غسل سنت ہے، اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب آئیں تو نماز سے پہلے غسل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ پھر غسل کر کے عمدہ اچھا صاف ستھرا لباس پہننا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا ہو۔ اگر پرانا ہے تو دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، نیا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس عمدہ اور صاف ستھرا جو لباس ہے اس کو زیب تن کر کے پہن کر نماز عید کی جانب آنا، نماز عید کے لیے آنا، یہ سنت کریمہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو سرما لگانا بھی سنت ہے۔ پھر عید الاضحیٰ میں ایک اہم سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ عید الفطر جو میٹھی عید جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہوتا ہے۔ کھجور کھا لی طاق عدد میں 1، 3، 5، 7 یہ سنت ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر اپنی جو قربانی کی جائے اس قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، سنت کریمہ ہے، اگر آسانی کے ساتھ کوئی اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ پھر جلد از جلد عیدگاہ یا مسجد میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے جانا، گھر سے جلدی نکلنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور پیدل چل کر جانا بھی سنت ہے۔ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے واپس جانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم سنت ہے، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر عیدگاہ یا مسجد جہاں ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے، آتے ہوئے بھی اور واپس جاتے ہوئے بھی بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات تشریق ہیں جو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے واجب ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے بھی بلند آواز سے ان تکبیرات کو کہنا سنت کریمہ ہے۔ پھر قربانی کرنے کے بعد جو قربانی کا گوشت ہے، جیسا کہ شریعت نے ہمارے لیے ایک مستحب اور افضل اور بہتر تقسیم بنائی ہے کہ ہم اپنے حصے کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک اپنے ریلیٹو رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غرباء، فقراء، مساکین، محتاجوں کے لیے۔ تو قربانی کے گوشت سے غرباء کی، مساکین کی، بیواؤں کی، یتیموں کی کفالت کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اور اہم ترین سنت ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ پھر عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور کثرت سے صدقات و خیرات کرنا بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا اور عید کی نماز پڑھ کر عید کے جو خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے اس کو توجہ سے پابندی سے سننا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے ملنا، گلے ملنا، مبارکباد دینا، یہ بھی عید کے دن ہم مسلمانوں کے لیے اس کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ پھر عید کے دن سب سے اہم سنت جو ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں۔ اگر ہم ذبح کا طریقہ جانتے ہیں کہ اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ زیادہ افضل، زیادہ اولیٰ اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور پھر باقاعدہ جتنے بھی شرکاء ہیں قربانی کے اندر، جانور کے اندر، ان تمام شرکاء کا نام لے کر دعا کی جائے، اور پھر اس جانور کی قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے میری جانب سے اور تمام شرکاء کی جانب سے ایسے ہی قبول فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تھا۔ اگر ہم سے ہو سکے تو اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کی جائے، اور حضور علیہ السلام کے ایصال ثواب کی نیت سے بھی ایک حصہ قربانی کا یا کم از کم ایک چھوٹا جانور قربان کیا جائے، تو انشاءاللہ حضور کی نسبت کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو قبول فرمائے گا، اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ ہماری قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔